زور کیوں دیا جا رہا ہے، پڑھنے کا یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو پہلی وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل ہوئی اقرا کہ پڑھیے بسم ربک، آیت کا جو اگلا حصہ ہے کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، اپنے رب کی رہنمائی میں پڑھیے، اس کی ہدایات کے مطابق پڑھیے، کیونکہ تعلیم کا یہ جو راستہ ہے یہ بڑا پرخطر ہے۔ اس میں آپ کو بڑے رہزن بھی ملیں گے، لٹیرے بھی ملیں گے، ڈاکو بھی ملیں گے، کھائیاں بھی ملیں گی، گڈھے بھی ملیں گے، اور نہ جانے کیسی کیسی دشواریاں پیش آئیں گی، کن کن حالات سے آپ کو دوچار ہونا پڑے گا، کتنی مشکلات سے آپ کو گزرنا ہوگا، سب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے رب کے نام کے ساتھ اپنا یہ علمی سفر شروع کیا اور رب کی رہنمائی میں یہ علمی سفر آپ نے طے کیا، تو آپ صحیح سمت پر چلتے رہیں گے، صحیح رخ پر چلتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس منزل تک پہنچ جائیں گے جس منزل تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی وحی اقرا بسم ربک، اس کے بعد کہا گیا الذی خلق، رب کون؟ جس نے پیدا کیا، ساری چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ لیکن آپ اس کے بعد آیت کا جو حصہ ہے خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو خون، جمے ہوئے خون سے، خون کے ایک لوتھڑے سے۔ اس کے بعد پھر یہ تاکید ہے اقرا، پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کا جو پروردگار ہے وہ بڑا کرم کرنے والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے علم دیا قلم کے ذریعے، وعلم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو علم دیا ان چیزوں کا جن چیزوں کا علم اس کو نہیں ہے۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، علم آدمی حاصل کرتا رہے گا، نئی نئی دریافت ہوتی رہیں گی۔ انسان بظاہر سمجھے گا یہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے، اس کی ذہانت کا نتیجہ ہے، اس کی کوشش کا ثمرہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاہے سائنس ہو چاہے ٹیکنالوجی ہو، جس میدان میں بھی انسان آگے بڑھے گا، قدم بڑھائے گا، وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوگا، اور وہ تعلیم اللہ ہی کی دی ہوئی ہوگی۔ نئے نئے علوم دریافت ہوتے جائیں گے، نئے نئے میدان سامنے آتے جائیں گے، نئے نئے دروازے کھلتے جائیں گے، نئے نئے راستے ملتے جائیں گے۔ وہ اس وجہ سے ہوں گے کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ تعالیٰ وہ علم دیتا رہے گا، نئے نئے علم وجود میں لاتا رہے گا، اور اس علم سے آپ کو فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ اس کے بعد کہا گیا کلا ان الانسان لیطغی، کہ یہ بات یقینی ہے کہ انسان سرکشی کرتا ہے۔ کب کرتا ہے؟ الرآہ استغنی، جب وہ اپنے کو محسوس کرتا ہے کہ اب وہ بے نیاز ہو گیا، اب اس کو کسی کی ضرورت نہیں رہی، اب وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اب وہ اپنے سارے کام خود کر سکتا ہے، اپنی ہر ضرورت وہ خود پوری کر سکتا ہے، تب وہ سرکشی پر آمادہ ہوتا ہے، تب وہ گمراہی پر چلتا ہے، تب وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے، تب اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ ان الی ربک الرجعی، کہ اس کے اندر یہ یقین پیدا ہو کہ لوٹ کر اس کو پھر جانا ہے کہاں؟ اپنے رب کی طرف۔ تو یہ جو بات کہی گئی کہ علم حاصل کرو یا پڑھو اپنے رب کے نام سے، اگر رب کا نام شامل نہ ہو تو پھر وہی علم گمراہی کا سبب بنتا ہے، وہی علم لڑاتا ہے، وہی علم بربادی پر آمادہ کرتا ہے، وہی علم خون بہاتا ہے، وہی قتل و غارت گری مچاتا ہے۔ تو علم کے ساتھ پہلی جو چیز لگی ہوئی ہے کہ اگر علم اللہ کے نام کے ساتھ نہ ہو، جواب دہی کے احساس کے ساتھ نہ ہو، اور اس یقین کے ساتھ نہ ہو کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب دینا ہے، خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، تو علم پھر وہ مضر ہو جاتا ہے۔ ورنہ علم کے بارے میں یہ ایک حقیقت ہے، بلکہ ندوے کا یہی موقف اور ندوے کا یہی مسلک ہے کہ علم ایک اکائی ہے، علم ایک یونٹ، ایک وحدت ہے۔ علم کی یہ تقسیم کہ وہ ایک علم مشرقی ہے، دوسرا مغربی ہے، یا ایک نظری ہے اور دوسرا عملی ہے، یا ایک دینی ہے اور دوسرا دنیاوی ہے، علم کی یہ تقسیم، یہ ندوہ، بلکہ اسلام اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ علم ہمیں ملا جب علم الانسان ما لم یعلم، جب یہ بات طے ہو گئی کہ علم اللہ کا دیا ہوا ہے، علم اللہ کی ایک نعمت ہے، علم اللہ کا ایک فضل ہے اور اس کا یہ کرم ہے، تو اس کو تقسیم کرنے والے ہم آپ کون ہوتے ہیں؟
علم کی تقسیم اگر کی جا سکتی ہے تو وہ مقصد کو دیکھ کر کی جا سکتی ہے. اگر مقصد صحیح ہے تو علم صحیح، اگر مقصد غلط تو وہ علم غلط. مقصد غلط ہوگا تو علم مضر ہو جائے گا. یعنی علم کے نافع اور ضار ہونے کا فیصلہ اس کے مقصد پر ہو سکتا ہے، ذریعے پر ہو سکتا ہے. تو آج کل کے جو معاملہ ہے کہ علم کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ یہ علم دین کا ہے، یہ علم دنیا کا ہے، اسلام اس طرح کی کوئی تقسیم قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. علم دین کا ہو، آپ قرآن کریم پڑھیں لیکن مقصد کچھ اور ہو تو یہ علم دنیا کا مان لیا جائے گا. وہی آپ سائنس